اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات کی یہاں سے خوشخبری اور شاطاب کی اور میری اپنی بارگاہ میں ملتا فرمائے اور اس ایک بات کی شمار فرمائے. تمام مومن و مومنات کے مرمات دار خانے سے پوچھ کر رہے ہیں اور بالخصوص ایسے مومن و مومنات جن کا دار خانے سے کوئی دعائیں مقصد کرنے والا نہیں ہے ان کے نام اعمال میں فرمائے. بہت تھوڑے سے وقت میں جتنا ممکن ہو سکا اپنی اوقات کے مطابق انشاءاللہ چھوڑوں گا. امیر المومنین کا ماننے والا ہوں. معصوم کا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں کلام مختصر اور جامع ہونا چاہیے. اگر 1 گھنٹہ گفتگو کروں بات کسی کے پلے نہ پڑے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. اگر 5 منٹ گفتگو کروں لطف آ جائے کچھ حاصل گفتگو ہو جائے تو میرے خیال میں وہ سب سے بہتر ہے. قرآن جیسی لاہد کتاب میں اللہ جیسی لکھت ذات ارشاد فرما رہی ہے محمد آپ نے اپنی رسالت کے بدلے ان سے کچھ نہیں مانگنا, صرف اپنی قربات کی محبت مانگ لیجیے. اپنی قربات کی محبت مانگ لیجیے. عزیزان گرامی قدر بڑی تیزی کے ساتھ شاطاب نے تاریخ کے پیرائے میں بہت خوبصورتی سے فضائل و مسائل کو سمیٹا ہے. میں بڑی تیزی سے چند جملوں میں انشاءاللہ 10 منٹ ہے میرے پاس, جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ وہ درج کروں گا. عزیزان گرامی قدر پوری کائنات ایک چیز سے گردش کر رہی ہے جسے محبت کہتے ہیں. اگر کائنات کا وجود دیکھا جائے تو اگر اللہ کو محبت پنج تن نہ ہوتی تو کائنات وجود میں نہ آتی. اس لیے کہ اللہ محمد سے کہہ رہا ہے لولا لما خلقت الافلاق, محمد اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات خلق نہ کرتا. خدا کی قسم محمد حبیب حضور حبیب اللہ ہو کر, نبیوں کا سردار ہو کر, رہنما ہو کر, ہادی ہو کر, ہادی برحق ہو کر یہ ارشاد فرما رہا ہے. کہیں علی کو اپنے سے شمار کر رہا ہے, کہیں فاطمہ کو اپنا ٹکڑا کہہ رہا ہے, کہیں حسن و حسین کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہہ رہا ہے. گویا محمد کی لسان عظمت نے باقی 4 کو اپنے ساتھ تشبیہ دے کر مرکز واحد بنا کے اللہ کی ذات کا محبت کا مرکز بنا کے بتا دیا. ہم نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. جو ہے کہ نہیں, اگر ہم نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. بس یہ محبت وہ واحد چیز ہے جو اس پوری کائنات کے تخلیق کی وجہ بھی ہے اور اس کی بقا کی وجہ بھی ہے. آج یہ سسٹم کیوں باقی ہے؟ محبت کی وجہ. اگر والدین اولاد سے محبت نہ کریں تو پروان کون چڑھائے گا؟ اور اگر اولاد کو اپنے والدین سے محبت نہ ہو تو ان کو آخر قبر تک ان کی خدمت کون کرے گا؟ یہ ایک طرف فرض کر دیا گیا, دوسری طرف محبت کے پیرائے میں بیان کر دیا گیا. اب یہ بس ایک واقعہ تاکہ 25 کو آئندہ سال تک یاد رکھے, پھر زندگی میں موقع ملا تو بیان کریں گے. علامہ جواد نامی ایک عالم دین ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, ایران کے ہیں, انہوں نے کتاب میں لکھا کہا کہ رمضان میں کیونکہ ہم تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے مختلف گاؤں کی سمتوں میں اور ان علاقوں میں جہاں تبلیغ ملت شیعہ حضرت کرار کی جو ہے اس کی تبلیغ بڑی کم ہوتی ہے, ہم جایا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک رمضان ایک سال آیا تو میری ڈیوٹی ایسے گاؤں میں لگی جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا. اور جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ تقریباً اس طرف کے مخالف ہیں جن کو ان کے دلوں میں ولائے پنجتن کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. میں ظاہراً پورے بازار میں پھرا, ایک چوراہے پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے ایک نسبتاً بوڑھے شخص کو
چہرہ کچھ روشن دکھائی دے رہا تھا، اس کا چہرہ نورانی تھا، میں نے اس کا انتخاب کیا، کیوں نہ اسے پہلا نمائندہ بنا کر اس پہ ولایت حیدر کو پیش کروں۔ علامہ بیان کرتے ہیں میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے سلام دعا رسمی سلام دعا کے بعد میں نے عرض کیا آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا روزگار کیا ہے، آپ کا گھر کہاں پہ ہے، ساری پوچھنی ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے اس سے سردار کا پوچھا، اچھا آپ کے قبیلے کا سردار کون ہے؟ اس شخص نے اپنے سردار کی خوبیاں بیان کی کہ ہمارے اتنے ہزار تیر انداز ہر وقت اپنے تیر کمان اٹھا کے تیار رہتے ہیں کہ ہمارا سردار ہمیں حکم دے ہم اپنی جان تن من کی بازی لگانے کو تیار ہیں، اتنے نیزے اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، اتنے کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ کہتا ہے ہمارا جو سردار ہے نا قبیلے کا، وہ اتنا مخلص ترین آدمی ہے کہ قبیلے کے کسی بھی شخص کو ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے فوراً پہنچ کے چلا آتا ہے۔ علامہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تعریفیں کرتا رہا، میں سنتا رہا، وہ کرتا رہا، میں سنتا رہا۔ بس ایک وقت ایسا ہے اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے میرے سردار کی خوبیاں پوچھی ہیں، آپ تو بتائیے آپ کا سردار کیسا ہے؟ میں نے کہا بس میرے سردار کی خوبی سننا چاہتے ہو تو یہ سن لو، وہ قسیم النار والجنہ بھی ہے، وہ رسول کا بھائی بھی ہے، وہ جناب زہرا کا شوہر بھی ہے، وہ حسنین کا بابا بھی ہے۔ کہا کوئی اور خوبی بیان کیجیے نا۔ کہا بس تم نے کہا نا تمہارا سردار کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ قبیلے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا جاتا ہے۔ میرے سردار کی خوبی سننا چاہتے ہو تو میرے سردار میں یہ خوبی ہے کہ اگر وہ میرا سردار مشرق میں ہو، اس کے چاہنے والے اگر کوئی مغرب میں تکلیف میں مبتلا ہو کر اسے یا علی مدد کہہ کر پکارے، میرا سردار مشرق چھوڑ کے مغرب میں اس کی مدد کے لیے چلا آتا ہے۔ کہتے بس میں اتنا بیان کر کے اس سے حقیقتیں واضح کر کے واپس چلایا، میں نے یہ نام نہیں بتایا کہ حقیقت میں میرا سردار ہے کون۔ کہا میں جب اگلے سال آؤں گا نا، کیونکہ میں نے مودت اور محبت کا بیج اس کے دل میں لگا دیا ہے، میرے اگلے سال آنے تک وہ کچھ اپنا پھل پھول دے گا، جب میں اگلے سال ولایت حیدر کو سامنے پیش کروں گا یہ قبول کر لے گا۔ انہیں پختہ یقین تھا۔ کہتے ہیں جب میں اگلے سال گیا نا، میں نے تک بات کیا، دروازہ کھلا، میں نے اس شخص کا نام لیا، اس کا بیٹا تھا دروازہ کھولنے والا، اس نے کہا وہ تو بہت ہو چکے ہیں۔ کہتا ہے یقین مانیے مجھے بڑا افسوس ہوا، میں تبلیغ کا کام سر انجام دے کے واپس آیا، اپنے گھر میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں اسی بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ ایک باغ ہے، باغ میں تکیے لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کے پھل وہاں مہیا ہیں، دو اشخاص بیٹھے ہوئے اسے کسی علم کی تعلیم دے رہے تھے۔ میں جو ہی سامنے گیا نا، اس شخص نے اظہار ناراضگی کے طور پر مجھ سے رخ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے پھر کے گیا، میں نے کہا قبلہ مجھ سے ناراضگی کوئی وجہ ہو؟ کہا علامہ جواد تم میرے پاس تبلیغ کرنے کے لیے آئے تو تھے، تم نے اپنے سردار کی خوبیاں بھی بیان کی، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارا سردار علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو نام ہی نہیں بتایا تھا۔ کہا جب میں مر گیا نا، میرے بیٹوں نے مجھے کفن دفن دیا، مجھے قبر میں دفنا کے واپس چلے گئے۔ اس وقت جب فرشتے مجھ سے حساب لینے کے لیے قبر میں آئے نا، انہوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیے۔ ابھی انہوں نے پہلا سوال نہیں کیا تھا کہ میرے سرہانے کی طرف سے ایک نور نمودار ہوا، انہوں نے کہا فرشتوں رک جاؤ، کیونکہ اس کے دل میں ہماری محبت کا ایک بیج بویا ہوا ہے، اس کے دل میں ہماری محبت کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، اس لیے یہ ہمارا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں چاہیے۔ آج ہم محبت تو کرتے ہیں، کس سے؟ مال سے، کس سے؟ اولاد سے۔ دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ انسان مرتا ہے، یقین کیجیے جب مرتا ہے دولت ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اولاد کہاں تک ساتھ دیتی ہے؟ جب قبر پہ مٹی ڈالنا، اور یقین کیجیے کتنا ثواب رکھا گیا ہے نا، قبر پر جلدی کیجیے، دفنا دیجیے۔ پھر ہر کوئی جلدی کرتا ہے، مٹی اٹھا کے ڈالتا ہے، مٹی اٹھا کے ڈالنے میں ثواب ہے۔ کام کیا آئے گا؟ یہ محبت کام آئے گی۔ بس یہ محبت دلوں میں بس جائے۔ میرے پاس 5 منٹ ہیں۔ میرے محترم نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں میں مزید فضیلتیں بیان کروں، بس خاندان زہرا کی ایک فضیلت اور بیان کر دوں جو بس میرے ذہن کو کچھ کے لگاتی رہتی ہے، میں اکیلا سوچتا رہتا ہوں۔ آج صاحبان علم و معرفت کی محفل میسر میسر آ گئی تو کیوں نہ بات کر دوں۔
میں اکثر سوچتا ہوں خدا بندے کریم کتنا مہربان ہے ہم پہ جو ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنا. میں ایک دن بیٹھا اپنا مقایسہ کر رہا تھا باقی لوگوں سے، کیونکہ حقیر شخص اپنے سے کم زیادہ تو کوئی نہیں ہوتا نا. میں حقیر سمجھ کے اپنا دوسرے لوگوں سے مقایسہ کر رہا تھا. تو سوچتے سوچتے میں نے سوچا پروردگار جبرائیل کتنا مقرب ترین فرشتہ ہے. سوچیے گا اکیلے میں شاید میرا جملہ پوری طرح سمجھ نہ آ سکے، لیکن اکیلے میں جملے کو سوچیے گا ضرور. کتنا مقرب ترین فرشتہ ہے. اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا. میں نے پڑھا کہیں نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں تو اتنی عبادت کی کہ خطہ زمین کا کوئی ایسا خطہ باقی نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. ایک سجدہ نہیں کیا، جنت سے نکال دیا. حل کیوں؟ بھائی اپنے آدم کو سجدے کے لیے خلق کیا تھا، نہیں کہا اپنی عبادت کے لیے خلق کر رہا ہوں. انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. لیکن یہاں جبرائیل اللہ کا در چھوڑ کے صحرا کے گھر کے ڈیوٹی آ کے دیتا ہے. میں بڑا سوچتا رہا اس میں فلسفہ کیا ہے، مہمہ کیا ہے. میں نے اپنے استاد سے سوال کیا، پھر میں نے کہا لمحہ صاحب میری بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں سے ڈیوٹی چھوڑ کے اللہ کے گھر کے لیے ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر جائیں گے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے گھر جائیں گے. جتنی اللہ کے گھر جا کے عبادت کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہوگا. یہی بات ہے نا. گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن مسجد والی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب حج یہاں ہوتا نہیں، ورنہ پاکستان میں سارے کر لیتے. وہاں جا کے حج کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس لیے کہ اللہ کے گھر جائیں گے ثواب زیادہ ہوگا. وہ اللہ کا گھر چھوڑ کے جناب صحرا کے گھر میں آگے کیوں کرتا ہے؟ میں نے علامہ صاحب سے سوال کیا. انہوں نے کہا بیٹا بات آپ نے بڑی مشکل کر دی ہے، لیکن جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے، اللہ اجازت دے کے بھیج رہا ہے. اور جبرائیل کو شاید اتنا یقین ہوگا کہ وہاں عبادت کروں گا تو بھی ثواب ہے، یہاں عبادت کروں گا تو بھی ثواب ہے، لیکن شاید درے سہارا کی فضیلت کی وجہ سے یہاں کی عبادت کا ثواب اللہ مجھے دگنا کر کے عطا کرے گا. یہ فضیلت ہے کر کی. بس شہادت تو میرے محترم نے بیان کر دی. ایک سوال جو میں نے دیکھا ہے ہمارے جب نوجوانوں کی محفل ہوتی ہے اس میں سوال ابھرتا ہے. پھر میں نے بڑی تحقیق کی، اس کے بعد ایک دور نایاب میرے ہاتھ آیا. مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا، کہا تم کہتے ہو تمہارے امام علی پوری کائنات کا علم جانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک. اس نے کہا اگر ایسا ہے تو جب شہادت کے لیے جا رہے تھے تو نہ جاتے؟ انہیں علم ہوتا ہے نا. میں نے کہا ہے. کہتے نہ جاتے، شہادت سے بچ جاتے. اب بعض اوقات انسان کے پاس علم بھی ہوتا ہے لیکن وہ ٹائم پہ کام نہیں آتا. میں نے بڑا سوچا. پھر ایک مجھے روایت ملی، ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی بات میں آیا. اس نے معصوم سے سوال کیا کہ فرزند رسول آپ کے جب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں. معصوم نے فرمایا بے شک. کہا فرزند رسول کیا آپ کے جد علی ابن ابی طالب مسجد میں شہادت سے پہلے جانے سے یہ جانتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا؟ تو معصوم نے فرمایا بالکل جانتے تھے. اس نے بھی یہی سوال کیا کہ اگر جانتے تھے تو مسجد میں نہ جاتے، شہید ہونے سے بچ جاتے. معصوم نے فرمایا تم اپنی عقل کے مطابق گفتگو کر رہے ہو، تمہیں ہمارا معیار ہی معلوم نہیں ہے. کہا بیان فرمائیے. کہا در حقیقت اللہ نے میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک حیات ابدی رکھی، ایک اپنی ملاقات رکھ دی. میری جد نے حیات ابدی کو ٹھوکر مار کے اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیا. بس حقیقت میں یہ کسی خاندان کا ورثہ ہے. خاندان نبوت و طہارت کا یہ امتیاز ہے. خدا کی قسم پہلے سے لے کر آخری امام تک شہید ہیں. کسی خاندان کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے. ہمیں فخر ہے. گرامی قدر میرے محترم بیان کر رہے تھے کہ 11 رمضان کو پوچھا. میں نے جو روایت پڑھی ہے اس کے مطابق 19 رمضان کی شب کو امام حسن سے پوچھا مولا کائنات نے. کہا بیٹا حسن من مضى من شهر رمضان، ہمارے اس ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کیا ابھی 11 دن باقی ہیں. معصوم نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بابو بتا کیا علی ان روزوں کی فضیلت سے محروم رہ جائے گا؟ خدا کی قسم رمضان کی کتنی فضیلت ہے جس سے علی جیسا امام بھی افسوس کر رہا ہے. اب خدا جانے کہ کتنی فضیلت ہوگی.
علی ان کی فضیلت سے محروم رہ جائے گا. بس کیا عرض کروں, جب افطاری کے لیے بیٹھے نا, کہا دسترخوان کو دیکھ کے کہا, بیٹا کیا آپ کے بابا نے اس سے پہلے ایک وقت میں 2 چیزیں کھائی ہیں؟ اور پھر ایک جملہ کہا, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بروز محشر آپ کا بابا علی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک حساب دینے کے لیے کھڑا رہے؟ بیٹا ان میں سے ایک چیز اٹھا لو. ساری کہتی ہے بیوی نے دودھ اٹھا لیا, امام نے افطار کیا, افطار کرنے کے بعد معصوم کی عبادت میں مشغول ہو گئے. لیکن عجیب رات ہے, عجیب کشمکش کی رات ہے. تاریخ کہتی ہے ہر چند لمحوں کے بعد مولا کائنات اندر سے باہر تشریف لاتے, آسمان کو دیکھ کے کہتے بے شک میرے رسول نے سچ فرمایا تھا, یہی وہ رات ہے جب میری ریش میرے خون سے سلاب ہو جائے گی. بس بڑا مختصر کر کے جب چلنے لگے نا, سب گھر والوں کو وصیت کی. تاریخ کہتی ہے کچھ بسیں رکھی ہوئی تھی. جب امام چلنے لگے نا, بے زبان تھی, پکار نہیں سکتی تھی, آپ اور میں ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکتے, لیکن شاید امام سمجھ رہے تھے. وہ بار بار دامن ابا کو پکڑ کے کھینچ رہی تھی, شاید کہہ رہی ہوں مولا آج نہ جائیے, اس لیے کہ ہمیں یقین ہے آج ہم یتیم ہو جائیں گی, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا, آج نہ جائیے. بس تاریخ کہتی ہے جب دروازے کی کنڈی کو بھی کھولا, خدا کی قسم تھی تو لوہے کی, لیکن اس نے دامن ابا کو تھام لیا, اس نے بندے کبا کو تھام لیا. گویا کائنات کی ہر شے کہہ رہی تھی مولا آج مسجد میں نہ جائیے, آج ہم یتیم ہو جائیں گے, آج کائنات میں کوئی ایسا زلزلہ آنے والا ہے, کوئی ایسی بات ہونے والی ہے, مولا ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہ جائیے. بڑی تیزی سے بس 2 جملے کہوں شہادت کے اور آپ کی زحمتیں تمام. جب مسجد میں گئے نا تو خدا کی قسم وہ وقت آیا, میں پوری تاریخ بیان نہیں کر سکتا, وہ وقت آیا. تاریخ کہتی ہے جب امام نے آذان دی, بس ایک دفعہ کھڑے ہو گئے. جو کوفہ کی مسجد میں امام نے کہا نا اللہ اکبر, تو تاریخ کے جملے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں نے عبادت چھوڑ کے کوفہ کی سرزمین کو دیکھنا شروع کیا. سوئے ہوں کی نیندیں حرام ہو گئی. ایک دفعہ بچے جو سوئے ہوئے تھے نا, شیرخوار بچے, وہ بالبلا اٹھے. تاریخ کہتی ہے کہ کوفہ کے ہر گھر میں پرام وفا ہو گیا. حذیفہ جمانی روایت بیان کرتے ہیں میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا, کہا حذیفہ ابھی تک سو رہے ہو, آج علی ایسی آذان دے رہے ہیں تاریخ میں نہ پہلے کسی نبی نے دی ہے, نہ قیامت تک کوئی آ کے دینے والا آئے گا. میں جب جلدی سے اٹھا, میں مسجد کی طرف بھاگا. جب مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھا, ایک شخص ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, اس کے سرے سے خون ٹپک رہا ہے. جب مسجد میں داخل ہوا ایک آواز بلند ہوئی, قد قتل علی, علی کو شہید کر دیا گیا. حضرت گرامی, بس جب علی کو اٹھا کے لایا گیا نا, جب اپنے دروازے پہ پہنچے تو ایک دفعہ حسن سے کہا بیٹا حسن ایک لمحے کے لیے رک جائیے. جناب حسن روایت کرتے ہیں کہ رک گیا. کہا بیٹا حسن یہ تو پیچھے آ رہے ہیں نا, ان سے کہیے واپس پلٹ جائیں. بس حسن کہتے ہیں میں اس طرف میں تھا, میں دیکھ رہا تھا ایک طرف میرے بابا کے جانے والے ہیں, ایک طرف میرے بابا کا حکم ہے, میں کیا کروں. اسی کشمکش میں بس تھوڑی سی دیر ہو گئی. میرے بابا نے کہا حسن آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ارے سمجھنے کی کوشش کیجیے, میرے گھر میں زہرا کی بیٹیاں ہیں, زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہیں. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی نامحرم کے کانوں تک میری زینب کی آواز پہنچے. میں کہوں گا مولا, کوفہ و شام کے بازاروں میں ایک منادی کرنے والا پکار پکار کے کہہ رہا تھا یا ایھا الناس ہذہ زینب و ہذہ ام کلثوم. لوگوں یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے, دونوں پابند رسن تھی. پکار پکار کے کہہ رہا تھا جس نے علی سے بدلہ لینا تھا آج اس کی بیٹیوں سے بدلے لے لے. کوئی بھی نام ہے ہمارے تمام جتنے بھی پروردگار قرآن صدیقہ و قبیلہ ہے ان سے درگزر فرما. پروردگار ان کو جنت میں آنا مقام عطا فرما. پروردگار جتنے بھی مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کو پریشان مت فرما. پروردگار جتنے بھی اولاد ہیں ان کو اولاد میں نواز. پروردگار جتنے بھی صاحب اولاد ہیں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں
جیسے ہمارے مومنوں کو بناتے پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد سے روشناس فرما ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہر لمحہ ہر جگہ مذہب حق کی حفاظت فرما ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے تولیہ بھی کرتے روشن کرتے بڑے محسن کر دوسرے تولیہ بھی کرتے پروردگار ہر لمحے محمد و آل محمد کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگردی فرما سب دعاؤں کی دعا پروردگار ہمارے بار کے حق کا جل ضرور فرما اور ان کے ظہور سے قبل ہمارے اعمال ہمارے اصول ہماری مشن کو برتاف کو اس قابل بنا کر پروردگار کے دربار میں امام ضرور فرمائے تو ہمیں بھی اپنے اصحاب و انصار میں شمار فرمائے ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعلى اله وصحبه وسلم